بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے طلاق کے بارے میں کچھ مسائل پڑھ لیے تھے۔ آج اسی کے ریلیٹڈ دیگر مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق رجی دو مرتبہ ہے، پھر اس طلاق رجی کے بعد فامساکم بمعروف، یا تو اس کو روکنا ہے معروف طریقے کے ساتھ، او تسریح باحسان، یا اس کو آزاد کر دینا ہے احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اور آدمی نے اگر ایک طلاق دے دی تو ایک طلاق رجی کہلائے گی۔ اچھا، اس سے پہلے عدت کی بات تھوڑی سی رہ گئی تھی، وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کل میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا ہمارے پاکستان کا قانون کیا ہے عدت کے متعلق۔ تو صدر ایوب خان کا جب گورنر تھے تو اس وقت یہ قانون پاس ہو گیا تھا کہ عدت جو ہوگی، غیر حاملہ کی عدت وہ 90 دن ہوگی۔ غیر حاملہ کی عدت وہ 90 دن ہوگی۔ ایوب خان کے دور میں یہ والا قانون پاس ہوا تھا۔ حالانکہ یہ اتنا غلط قانون ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے کہ عدت کو 90 دن مقرر کرنا یہ کوئی تک ہی نہیں بنتا، نہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایوب خان کے دور کے اندر یہ والا قانون بن گیا تھا۔ اس دور کے اندر پھر مختلف علماء نے ان سے ملنے کی بھی کوشش کی، لیکن اقتدار کا نشہ اتنا سخت تھا کہ انہوں نے علماء کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اور انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کرنے کو گوارا ہی نہیں سمجھا، اور کہا کہ میرے پاس ان کے لیے ملنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان کے ساتھ ملوں۔ تو 90 دن کی کوئی تک نہیں بنتا اگر عدت کو 90 دن، کیونکہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کی عدت 2 مہینے کے اندر بھی پوری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، عادت کے اعتبار سے اگر 2 مہینے کے اندر بھی پوری ہو سکتی ہے، اور کچھ کی جو ہے تو وہ سال سے بھی زیادہ عدت ہو سکتی ہے، کیونکہ 3 حیض ہے نا، ثلاثت قروء آیا ہے، تو ثلاثت قروء شوافی سے طہر مراد لیتے ہیں، احناف اس سے حیض مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ احناف کے نزدیک اگر حیض مراد لیا جائے تو حیض کی کم از کم مدت تو ٹھیک ہے 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور اس کے بعد پھر طہر آئے گا، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ حیض آئے گا۔ لیکن طہر کی زیادہ سے زیادہ مدت تو مقرر ہی نہیں ہے۔ طہر کم از کم 15 دن ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت مقرر ہی نہیں ہے۔ کسی عورت کے طہر کے دن جو ہے تو 25 دن ہوتے ہیں، کسی کے 30 دن ہوتے ہیں، کسی کے 20 دن ہوتے ہیں، اور کسی کے مہینے سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی کو 2 مہینے کے بعد حیض آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو 3 مہینے کے بعد حیض آتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو زیادہ سے زیادہ کوئی مدت مقرر نہیں ہے طہر کی۔ تو یہ شیخ لکھنا کہ بھائی 3 مہینوں کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، یہ سراسر قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ دوسرا ہمارا ایک اصول یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، قوانین کے اندر، کہ بھائی اگر تحریری طلاق دے دی جائے تو جب تک وہ کاغذات یونین کونسل کے اندر جمع نہیں ہوں گے وہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی۔ تو جو اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں، اسٹامپ فروش اپنے پیسوں کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں، 3 کاغذ ان کے لیے بنا کر 3 کاغذوں کے پیسے لے لیتے ہیں ان سے، اور کہتے ہیں کہ ایک ایک اسٹامپ پیپر تم جمع کرو گے تو تب جا کے وہ طلاق ہوگی۔ حالانکہ یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ ایک دفعہ اگر تینوں کاغذات ایک دفعہ میں جمع کر لیے تو چاہے یونین کونسل میں جمع کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، شرعی اعتبار سے طلاق ہو جاتی ہے۔ شرعی اعتبار سے تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، عورت حرمت مخلظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا قانون بنا ہے پاکستان کا، یہ قانون کیا ہے، سراسر قرآن حدیث کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف بھی ہے۔ اب آگے دوسرا مسئلہ ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں پہلے یہ کہ طلاق مرتان، طلاق رجی دو بار ہوتی ہے۔ اس کے بعد یا تو اچھے طریقے کے ساتھ روک لو، یا اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس کو آزاد کر دو۔ مطلب یہ کہ ایک طلاق اگر آپ نے دے دی تو آپ اس کے ساتھ رجوع کر سکتے ہو۔ رجوع کا مطلب یہ کہ صرف کہہ دو کہ میں دوبارہ بیوی بناتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، یا جو ہے تو شہوت کے ساتھ اس کو چھو لو، رجوع ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے رکھنا بھی ہو۔ کچھ ہوتے ہیں کہ رجوع تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو رکھنا تو نہیں ہے، اس کو تڑپانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کل مجھے کچھ دن پہلے ایک عورت نے میسج کیا کہ بھائی شوہر نے جو ہے تو ایک طلاق دے دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو دوسری تیسری لکھی ہے لیکن بھیجی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساس کو اس نے فون کیا کہ میں تمہاری بیٹی کو تڑپا تڑپا کے طلاق دوں گا، ٹھیک ہے، اتنی آسانی سے میں اس کو طلاق نہیں دوں گا۔
تو تینوں اسٹامپ پیپر تو اس نے لکھے ہیں لیکن بھیجا صرف ایک ہی ہے، کہہ رہے میں دوسرا بھی نہیں بھیجوں گا، تو کیا طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو میں نے کہا اس کی نیت کے اوپر تو بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ اس کے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ میں تڑپا تڑپا کے اس کو ماروں گا یا طلاق دوں گا، لیکن یہ کہ طلاق بہرحال تینوں ہو گئی ہیں، چاہے اس نے بھیجی ہو یا نہ بھیجی ہو، بہر صورت تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا طلاق و مرتان، طلاق رجی 2 بار ہے کہ اس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہو، اس کے بعد رجوع کر سکتے ہو۔ تو اگر روکنا ہو تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، معروف طریقے کے ساتھ روکو کہ اس کا نان نفقہ ادا کرو، اس کو سکنا اس کو دے دیا کرو، اس کے اوپر ظلم نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اس کو مارو پیٹو نہیں، اور تسریحم بِإِحْسَان، یا احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو آزاد کر دو، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کہ آزاد کرتے کرتے بھی جو ہے تو تم اس کے اوپر ظلم کرو، لوگوں کے اندر اس کو بدنام کرنا شروع کر دو، یہ نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن، یہ خلا کا مسئلہ ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ یہاں پہ آؤ، فَإِن طلق، اس آیات کی طرف۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف اور تسریح باحسان، طلاق رجی 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو معروف طریقے کے ساتھ روک لو یا اس کو تم اچھے طریقے کے ساتھ آزاد کر دو۔ آگے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تم اس کو طلاق دے دو، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا، اس کے بعد پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے دوسرے زوج کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر فَإِن طَلَّقَهَا سے کون سی طلاق مراد ہے؟ تو دیکھو الطلاق مرتان، یہ تو 2 طلاقیں ہو گئی، فَإِن طَلَّقَهَا یہ تیسری طلاق ہے، اس تیسری طلاق کے اندر یہ ایک طلاق ذکر ہے کہ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن، یہ خلا کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ طلاق بالمال اس کو کہتے ہیں، اس کو کل ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی تیسری طلاق، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی 2 طلاقیں اور یہ ہو گئی تیسری طلاق۔ اب تیسری طلاق کے بعد فلا تحل له، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب تیسری طلاق کے اندر آپ صرف یہاں پہ اتنا دیکھو کہ یہاں پر فا کو ذکر کیا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، حروف عطف ہے، یہ آگے ان 2 طلاقوں کے اوپر عطف ہے، چل رہے گا۔ اب یہاں پر یہ کہ فا یہاں حرف عطف کو ذکر کیا ہے، حروف عاطفہ آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ حروف عاطفہ کا معنی کیا ہوتا ہے، تو فا آتا ہے تاکید مال وصل کے لیے، فا کس لیے آتا ہے؟ تاکید مال وصل کے لیے۔ تاکید مال وصل کا مطلب کیا؟ تاکید مال وصل کا مطلب یہ کہ پہلا آیا اس کے بعد فوراً دوسرا آیا، جاءنی زید فامر، زید آیا، زید کے بعد فوراً امر آیا، یہ ہوتا ہے تاکید مال وصل، ٹھیک ہے؟ اور ثم آتا ہے تراخی کے لیے، جاءنی زید ثم امر، زید آیا تھوڑی دیر بعد امر آیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر فا ہو تو فا کا مطلب دونوں آگے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، زید آیا فامر، پھر امر آیا، فخالد، پھر اس کے بعد خالد آیا، فعثمان، پھر اس کے بعد عثمان آیا، یعنی کہ یہ سارے لائن میں لگے ہوئے تھے، یہ ترتیب تھی ان کے آنے کی، یہ ترتیب تھی آنے کی، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو ترتیب بھی ملحوظ ہوتی ہے کہ پہلے زید آیا، پھر خالد آیا، پھر عثمان آیا، پھر بکر آیا، یہ ترتیب بھی فا کے ساتھ ملحوظ ہوتی ہے، اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں کے اندر وصل بھی ہوتا ہے ہر ایک کے اندر، ٹھیک ہے؟ کہ زید آیا فوراً خالد آیا، فوراً عثمان آیا، فوراً بکر آیا، فوراً خالد، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مقصود۔ تو فا آتا ہے تاکید مال وصل کے لیے۔ تو اب پہلے تو 2 طلاقیں ہو گئی، تو اس میں کون سے طلاق کی ذکر ہے کہ جس کے بعد عورت حلال نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے تیسرے طلاق کے بعد حلال نہیں ہوتی، تیسرے طلاق کے بعد حلال نہیں ہوتی، کیونکہ 2 طلاقوں کے بعد تو فامساکم بمعروف اور تسریحم باحسان، روکنے کا بھی حکم ہے اور چھوڑنے کا بھی حکم ہے، لیکن اس طلاق کے بعد فإن طلقها، اس میں روکنے کا حکم نہیں ہے، فلا تحل له، پھر حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے عورت کے مرد کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو یہ تیسری طلاق ہے، اور تیسری طلاق کو ذکر کیا فا تاکید کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر 2 طلاقوں کے بعد فوراً تیسری دے دے گا تو پھر بھی عورت حلال نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ انت طالقن طالقن، 2 طلاقیں دے دی تو حکم کیا ہوگا؟ فامساکم بمعروف اور تسریحم باحسان، اور اگر کہہ دیا انت طالقن طالقن طالقن، تیسری بھی دے دی، فلا تحل، اب حلال نہیں ہوگی۔ تو قرآن کے سوگ سے، قرآن کے عبارت سے بھی، ٹھیک ہے، یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو 3 3 ہوتی ہیں، 3 1 نہیں ہوتی، 3 3 ہوتی ہیں، 3 1 نہیں ہوتی، سمجھا گئی بات؟
قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ شوافی کا بھی یہی مسلک، مالکیہ کا بھی یہی مسلک، حنابلہ کا بھی یہی مسلک، احناف کا بھی یہی مسلک، داؤد ظاہری کا بھی یہی مسلک، ٹھیک ہے۔ کچھ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہیں جو جو تو تین کو ایک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امین القول رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا غیر مقلدین کے ساتھ تین طلاق کے اوپر، تو انہوں نے مناظرے کے لیے بھی چیلنج دیا، اور پھر جب انہوں قاضی صاحب پہنچے تو پھر تھانے کے اندر بھی جو ہے تو پولیس کو اطلاع دی تھی کہ وہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے اور شور ہو رہا ہے، لوگ جو ہے تو وہ لڑنے مرنے کے اوپر ہیں، تو پولیس آ گئی، ٹھیک ہے، اور سب کو جو ہے تو ہٹا دیا کہ بھائی مناظرہ نہ کرو، اور پھر کہا کہ اگر پھر کوئی مناظرے کے لیے جمع ہوا تو میں اس کے سر پہ جوتے ماروں گا۔ تو امین القاضی رحمہ اللہ نے کہا بالکل جوتے مارے، لیکن مجھے میرے سر پہ ایک جوتا مار کے آپ نے ایک گننا ہے، اور ان کے سر پہ تین جوتے مار کے آپ نے ایک گننے، کیونکہ یہ تو تین کو ایک کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو تین کو ایک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے سر پہ تین جوتے مارنا اور ایک گننا۔ تو یہاں پر دیکھو واضح حدیث میں آپ کو بتاؤں، ابو داؤد کے اندر وضاحت کے ساتھ حدیث ذکر ہے، یہ دیکھو، فطلّہ کہا ثلاث تطلیقات ہے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اس کی بیوی سے جو ہے تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے تو تہمت لگائی، اس کے بارے میں، بیوی کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا تعلق ہے کسی دوسرے مرد کے ساتھ، تو اللہ کے رسول نے دونوں کے اندر لعان کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ کے رسول اگر میں اس کو رکھوں، ٹھیک ہے، تو میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں اس کو رکھوں، ٹھیک ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اسی مجلس کے اندر فطلقہا ثلاث تطلیقات، تین طلاقیں اس کو دے دی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھو یہاں پر ثلاث تطلیقات کا کیا مطلب ہے، فطلقہا ثلاث تطلیقات کا کیا مطلب عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے واضح کوئی حدیث ہو سکتی ہے؟ آگے کیا ہے، فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ان تین طلاقوں کو نافذ کیا، اور خدا کے بندے تمہیں کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر حضرت جبرائیل کو نازل کر کے کہے کہ او بھائی تین طلاق کی تین ہوتی ہیں، تمہیں کیا چاہیے بتاؤ، تمہیں اس سے واضح، اچھا نیچے البانی تو ان کا بندہ ہے نا، البانی حکم الالبانی صحیح ہون، البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، اس کی صحت کا بھی وہ انکار نہیں کر سکتے، اور تمہیں کون سی حدیث چاہیے اللہ کے بندے، کیا چاہیے تمہیں؟ اب اس کے بارے میں اس کا جواب یہ کیا دیتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث تو تین طلاقوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث تو لعان کے بارے میں ہے، یہ دیکھو باب اللعان، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ لوگوں کو سائڈ پہ نظر آ رہا ہو، کہہ رہا ہے یہ حدیث تو لعان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تین طلاقوں کے بارے میں نازل ہی نہیں ہوئی، تین طلاقوں کے متعلق یہ حدیث ہے ہی نہیں، اور خدا کے بندے اور عقل دے اندھے، ٹھیک ہے لعان کے بعد میں اس کو ذکر کیا کیونکہ اس حدیث کے اندر مضمون لعان کا تھا، اس مناسبت سے اس حدیث کو لعان کے بعد میں ذکر کیا، لیکن اگر اس لعان کی حدیث کے اندر آپ کو دوسرا حکم بھی مل جائے تو آپ اس کو ماننے سے انکار کر دو گے، ہاں، تم اس کو ماننے سے انکار کر دو گے اگر اس حدیث کے اندر کوئی دوسرا حکم بھی مل گیا۔ ایک لعان کی مناسبت کی وجہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لعان کے بعد میں ذکر کر دیا، صرف اس ٹاپک کی وجہ سے، اس پوائنٹ کی وجہ سے کہ یہ حدیث لعان کے متعلق ہے، تین طلاقوں کے متعلق نہیں ہے، انہوں نے اس حدیث کو لینے سے انکار کر دیا، اور کہہ رہے نہیں یہ تین طلاقوں کے بارے میں نہیں ہے، ضد ہے نا، ہر درمی ہے نا، یہودی کیوں یہودی ہیں، یہودی کیوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ان کے اوپر کیوں غضب ہوا، وہ کیوں گمراہ ہوئے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یہ بھی ضد اور ہٹ دھرمی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے، ضد ہے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے، ورنہ تو دیکھو اتنی واضح حدیث اللہ کے رسول کی موجود ہے، لیکن کہہ رہے نہیں میں نہ مانوں، ٹھیک ہے، میں نہ مانوں، تو بس نہ ماننے والے کا کوئی پھر علاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اچھا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر وہ اس کو تیسری طلاق بھی دے دے، ٹھیک ہے، فاتح کی مال وصل، تو اس کا مطلب ہوا کہ تین طلاقیں اکٹھی دے گا
یا 3 طلاق الگ الگ دے گا. تو دونوں صورتوں کے اندر تین ہی ہوتی ہیں, 3 ایک نہیں ہوتی. ہمارا دعویٰ عام ہے, ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ 3 طلاق اکٹھی دے گا تو 3 ہوگی, ہمارا یہ دعویٰ ہے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ 3 طلاق کی 3 ہوتی ہیں, چاہے وہ اکٹھی 3 دے دے پھر بھی 3 ہے, چاہے وہ الگ الگ 3 دے دے پھر بھی 3 ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ کیا کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے. اچھا ایسے میں پوچھو, اچھا ایک آدمی اگر آج ایک طلاق دے دیتا ہے, کل دوسری طلاق دے دیتا ہے, پرسوں تیسری طلاق دیتا ہے, اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ اس کو بھی ایک ہی طلاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کو بھی ایک ہی طلاق کہتے ہیں کہ بھائی ایک طلاق ہو گئی. اچھا ایک طلاق آدمی ہے, اس نے 1 گھنٹے کے اندر ایک طلاق دے دی, دوسرے گھنٹے میں دوسری طلاق دے دی, تیسرے گھنٹے میں تیسری, کیا حکم ہوگا؟ وہ اس کو بھی ایک کہتے ہیں. کیوں؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب یہ جو ہے نا فَلَا تَحِلُّ لَهُ, یہ کہتے ہیں کہ حناف نے حلالہ سینٹر کھولے ہیں, حلالہ سینٹر خدا کے بندے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے. حلالہ سینٹر تم لوگوں نے کھولا ہوگا, ٹھیک ہے, حناف نے نہیں کھولا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک عورت نے اب شوہر سے طلاق لے لی کہ یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے یا میرے ساتھ سختی کرتا ہے, طلاق لے لی, دوسرے صحابی کے ساتھ شادی کر لی. اب دوسرا صحابی اس کے بارے میں پھر اللہ کے رسول کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول یہ صحبت پہ قادر نہیں ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں؟ اس نے کہا ہاں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, لیکن یہ صحبت کی پر قادر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, تم اب نہیں جا سکتی. حتی تذوقی اسیلتہ و یذوق اسیلتک, یہاں تک کہ یہ تمہارا شہد نہ چکھ لے اور وہ تم اس کا شہد نہ چکھ لو. کیا مطلب کہ جب تک دونوں میں تعلق قائم نہیں ہوگا اس وقت تک تم پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. یہاں سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ بھائی جب تک اگر وہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لے تو جب تک تعلق قائم نہیں ہوگا اس وقت تک پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ معنی ہے حلال شریعہ کا, یہ معنی ہے کس کا؟ حلال شریعہ کا. ہاں اگر کوئی آدمی جو ہے تو کیا کرتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں آپس میں پہلے سے. ٹھیک ہے, ڈیلنگ ہوئی اس طرح ہوتی ہے کہ بھائی تم نکاح کر لو لیکن تم نے اس کو پھر طلاق دینا ہے, تم نے اس کو پھر طلاق دینا ہے. یہ جائز نہیں ہے, یہ حلال نہیں ہے. اس محلل کے اوپر لعنت ہے, اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن ظاہر ہے عورت نے نکاح کر لیا, عورت کو طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس نے کسی اور جگہ پر تو نکاح کرنا ہے, تو کسی اور سے اس نے نکاح کر لیا. اس نے نکاح کے اندر کوئی وہ بھی نہیں تھا, کوئی شرط بھی نہیں تھی کہ بھائی تم نے جو ہے تو اس کو طلاق دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے نکاح کے بعد اس نے پھر طلاق بھی دے دی, تو اب وہ پہلے مرد کے پاس اب آ سکتی ہے, یہ معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے, ہاں اگر کوئی پہلے سے کمپرومائز کر لیتا ہے کہ بھائی تم نے اس کو طلاق دینی ہے تو پھر کیا ہوگا, پھر حلال نہیں ہوگا. پھر وہ کیا, عورت تو حلال ہو جائے گی پہلے مرد کے لیے لیکن وہ جائز نہیں ہوگا, وہ قرآن حدیث کی روح سے وہ حرام ہوگا. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها فإن طلقها, اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے, فلا جناح علیہما ان يتراجعا, اگر دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اب دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں رجوع کر لے. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ, اگر وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کر سکتے ہیں. عورت نے دوسری جگہ پر نکاح کر لیا, اس نے بھی طلاق دے دی. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے پہلا شوہر ہے, اس کے ساتھ پہلے بھی تعلق قائم ہوا تھا, پہلے بھی اس کے ساتھ مراسمت تھے. ٹھیک ہے, تو مراسم تھے تو چلو اسی کے ساتھ نکاح کر لیتی ہیں دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر فلا جناح علیہما ان یتراجعا, اگر دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کرتے ہیں تو کر لو. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ, اگر وہ گمان کرتے ہیں کہ بھئی ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی حدود کو مرد عورت کے حقوق ادا کرے, عورت مرد کے حقوق ادا کرے, تو پھر کیا ہے جائز؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, یہ حدود ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو قوم جانتی ہے, جس قوم کو علم ہو. ٹھیک ہے, چلے یہاں تک بس کرتے ہیں. آگے خلا کا مسئلہ ہے تو خلا کا مسئلہ انشاءاللہ پھر کل ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جامعہ کے اندر بھی اتنا ہی پڑھایا تھا. ٹھیک ہے, تو باقی بس یہی تک کافی ہے. ٹھیک ہے, باقی کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ. چلے, السلام علیکم.